بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی کیا وجہ تھی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد اسد بن عبد العزیٰ بن قسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔ آپ کا تعلق قریش کی ایک نہایت معزز شاخ بنی اسد سے تھا۔ یہ خاندان اپنی شرافت و نجابت اور کاروباری معاملات میں ایمانداری اور راست روی سے عزت و شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ کے والد ایک مشہور تاجر تھے اور بہت مالدار تھے۔ بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک معزز، مالدار، عالی نسب خاتون، جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقتاً ایک عقل مند اور شریف خاتون تھیں۔ ابن جوزی رقم تراز ہیں کہ خدیجہ یہ پاک طینت خاتون، جس کی خصوصیات میں فضیلت پسندی، فکری جدت، عشق و کمال اور ترقی جیسی خصوصیات شامل ہیں، نوجوانی کی عمر سے ہی حجاز اور عرب کی نامور اور صاحب فضیلت خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ آپ کی مادی قوت اور مال و دولت سے زیادہ اہم آپ کی بے انتہا معنوی اور روحانوی ثروت تھی۔ آپ نے اپنا رشتہ مانگنے والے اشراف قریش کی درخواست مسترد کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک حیات کے عنوان سے منتخب کیا، اور یوں مادی و دنیاوی ثروت کی نعمت کو آخرت کی سعادت اور جنت کی ابدی نعمتوں سے مکمل کیا، اور اپنی عقل مندی و دانائی اپنے زمانے کے لوگوں کو جتا دی۔ آپ نے اس نعمت کے حصول کے لیے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اسلام قبول کیا اور اسلام کی پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشترکہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام و منزلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے کئی برس بعد بھی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر کے آپ کے بے مثل ہونے پر زور دیا کرتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے ایک سن رسیدہ بیوی سے زیادہ کچھ نہ تھیں، تو آپ بہت ناراض ہوئے اور اس کی بات کو رد کر کے ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے مجھے کبھی بھی ایسی زوجہ عطا نہیں کی کہ جو خدیجہ کا نعم البدل بن سکے، کیونکہ انہوں نے میری تصدیق کی جب کسی اور نے میری تصدیق نہیں کی، انہوں نے میری مدد کی ایسے حال میں جب کہ کسی اور نے میری مدد نہیں کی، اپنے مال سے میری امداد کی جب کہ دوسروں نے اپنا مال مجھے دینے سے انکاری تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن حاضر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خدیجہ ہیں، ان کا ساتھ اور کھانا پینا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں سلام بھیجا ہے اور میں بھی انہیں سلام کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کرایا ہے۔
جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں ہے۔ یہی روایت امام مسلم نے حسن بن فضیل کے حوالے سے بھی بیان کی ہے۔ اسی روایت کو اسی طرح اسماعیل بن خالد کی روایت سے بخاری نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کو اپنے عمل سے ملا لیا، اور اس حدیث شریف کا مصداق ٹھہری جس میں کہا گیا کہ ایمان قلبی اعتقاد، زبانی اقرار اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کا نام ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے احکام پر عمل اور اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی امداد کے لیے اپنی دولت خرچ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اہداف کی راہ میں اپنی پوری دولت کو قربان کر گئیں اور اسلام کی ترقی و پیش رفت میں ناقابل انکار کردار ادا کیا۔ سلیمان الکتانی کہتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی، مگر وہ یہ محسوس نہیں کر رہی تھیں کہ اپنی دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہی ہیں، بلکہ محسوس کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دوستی کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہے، دنیا کے تمام خزانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی امداد کے بدولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً غنی اور بے نیاز ہو گئے۔ خداوند متعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جس کا ترجمہ ہے اور خدا نے آپ کو تہی دست پایا تو مالدار بنا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت نے پہنچایا۔ منابع الذرائع میں ہے، منقول ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن وفات 10 بعد از بعثت یعنی 3 سال قبل از ہجرت مدینہ ہے۔ زیادہ تر کتب میں ہے کہ وفات کے قریب آپ کی عمر 65 برس تھی۔ ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بوقت وفات 64 سال 6 ماہ تھی۔ بعض منابع میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سال وفات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال وفات ہی ہے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے 35 دن بعد رحلت کر گئی تھی۔ وہ اور بعض دوسرے مورخین نے کہا ہے کہ آپ کی وفات کی صحیح تاریخ 10 رمضان سن 10 بعد از بعثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی ردا اور پھر جنتی ردا میں کفن دیا اور مکہ کے بلائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ حجون کے دامن میں مقبرہ معلیٰ یا جنت معلیٰ میں سپرد خاک کیا۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کرایا ہے جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں ہے۔ یہی روایت امام مسلم نے حسن بن فضیل کے حوالے سے بھی بیان کی ہے۔ جس طرح پہلے بتایا ہے، میں نے اسی روایت کو اسی طرح اسماعیل بن خالد کی روایت سے امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے۔